اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے عصر حاضر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں۔ سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ ہے کہ ہلاکت کا خطرہ کب۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا ہم ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جب کہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب گناہوں کی گندگی زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے مکر و فریب کا دور دورہ اور نااہلوں کی نمائندگی۔ لوگوں پر بہت سے سال ایسے آئیں گے جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ اس وقت جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، بد دیانت کو امانت دار تصور کیا جائے گا اور امانت دار کو بد دیانت، اور روبیضہ گرے پڑے نااہل لوگ قوم کی طرف سے نمائندگی کریں گے۔ عرض کیا گیا، رویبضہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، وہ نااہل اور بے قیمت آدمی جو جمہور کے عام معاملات میں رائے زنی کرے۔ اور ایک نشانی آج کل کے دور کی یہ بھی ہے کہ قاریوں کی بہتات ہو جائے گی۔ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جس میں قاری بہت ہوں گے مگر فقیہ کم، علم کا قحط ہو جائے گا اور فتنہ و فساد کی کثرت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور زمانہ آئے گا جس میں میری امت کے ایسے لوگ بھی قرآن پڑھیں گے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی کہ دل قرآن کے فہم اور عقیدت و احترام سے کورے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور زمانہ آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا مومن سے دعوی توحید میں حجت بازی کرے گا، اور بدکاری عقل مندی کا نشان سمجھا جائے گا۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں آدمی کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو احمق یعنی کہ مولوی کہلائے یا بدکاری کو اختیار کرے۔ پس جو شخص یہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ بدکاری اختیار کرنے کی بجائے نیکو کہلانے کو پسند کرے۔ انسانیت کی تلچھٹ۔ تمہیں اسی طرح چھانٹ دیا جائے گا جس طرح اچھی کھجوریں ردی کھجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہیں۔ چنانچہ تمہارے اچھے لوگ اٹھتے جائیں گے اور بدترین لوگ باقی رہتے جائیں گے۔ اس وقت غم سے گھٹ کر تم سے مرا جا سکتا ہے تو مر جانا۔ مردوں اور عورتوں میں آوارگی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ کاش میں جان لیتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا اور ان کو کیا کچھ دیکھنا پڑے گا جب ان کے مرد اکڑ کر چلا کریں گے اور ان کی عورتیں سرے بازار اتراتی پھریں گی۔ اور کاش میں جان لیتا جب میری امت کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک قسم تو وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سینہ سپر ہوں گے، اور ایک قسم وہ ہوگی جو غیر اللہ ہی کے لیے سب کچھ کریں گے۔ قرب قیامت رؤیت ہلال۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ چاند پہلے سے دیکھ لیا جائے گا، اور پہلی تاریخ کے چاند کو کہا جائے گا کہ یہ تو دوسری تاریخ کا ہے، اور مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا اور ناگہانی موت عام ہو جائے گی۔ قیامت کی خاص نشانیاں۔ قیامت کی خاص علامات میں سے ہے بدکاری، بدزبانی، قطع رحمی کا عام ہو جانا، امانت دار کو خیانت کار اور خائن کو امانت دار قرار دینا، کرائے کے گواہ اور پیسوں کے حلف۔ لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا، اور خیانت پیشہ لوگوں کو امانت دار اور امانت دار لوگوں کو خیانت پیشہ بتلایا جائے گا۔ بغیر طلب کیے لوگ گواہیاں دیں گے اور بغیر حلف اٹھوائے حلف اٹھائیں گے، اور کمینے باپ دادا کی اولاد دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ خوش نصیب بن جائیں گے، جن کا نہ اللہ پر ایمان ہوگا نہ رسول پر۔ دین کے لیے مشکلات کا پیش آنا۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی شخص آگ کے انگاروں سے اپنی مٹھی بھر لے۔
اور نیک لوگوں سے محرومی کا نقصان۔ نیک لوگ یکے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے، جیسے چٹائی کے بعد ردی، جو یا کھجوریں باقی رہ جاتی ہیں، ایسے ہی ناکارہ لوگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ابھی اس عرصے میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح علماء اکرام ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھ رہے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جاہل، عابد اور فاسق کاری، آخری زمانے میں بے علم، عبادت گزار اور بے عمل کاری ہوں گے۔ مساجد پر فخر، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر یا مساجد کے بارے میں فخر کرنے لگیں گے۔ دو جہنمی گروہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دو جہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، بعد میں پیدا ہوں گے۔ ایک وہ گروہ جن کے ہاتھ میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ دوم وہ عورتیں جو کہنے کو تو لباس پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن چونکہ لباس بہت باریک یا ستر کے لیے ناکافی ہوگا، اس لیے وہ در حقیقت برہنہ ہوں گی، لوگوں کو اپنے جسم کی نمائش اور لباس کی زیبائش سے اپنی طرف مائل کریں گی، اور خود بھی مردوں سے اختلاط کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر فیشن کی وجہ سے بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو ہی ان کو نصیب ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آ رہی ہوگی۔ اب یہ دونوں طرح کے لوگ ہمارے زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران طبقہ ہے، ان کی آپ دیکھ لیں، ان کے اعمال دیکھ لیں، کس طرح وہ جو عوام کا پیسہ ہے اس میں کس طرح خود بد ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے۔ اور خواتین کو آپ دیکھ لیں مارکیٹوں وغیرہ میں کہ کس طرح کے لباس پہنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عالم اسلام کی زبوں حالی اور اس کے اسباب۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت قریب آتا ہے جب کہ تمام کافر قومیں تمہارے مٹانے کے لیے مل کر سازشیں کریں گی اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے لذیذ کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہماری قلت تعداد کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوگا؟ فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہوگے، البتہ تم سیلاب کے جاگ کی طرح ناکارہ ہوگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دیں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بزدلی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اب آج کل جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے، ان کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کشمیر میں مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ تقریباً 8-9 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ ان کو گھروں میں قید کر کے رکھا گیا ہے، نہ وہاں پہ میڈیا کو جانے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے موبائل اور دوسرے جو ذرائع ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح جو فلسطین کے ساتھ اسرائیل کا رویہ ہے، جو اسرائیلی جس طرح فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انڈیا میں جو دہلی میں اس سال جو مسلمانوں کے جو پراپرٹیاں جلائیں گئیں، ان کی جان و مال کو نقصان پہنچایا گیا، تو یہ سارا اس حدیث میں اس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ناخلف اور نالائق امتی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی امت میں مبعوث فرمایا، اس کی امت میں کچھ مخلص اور خار رفقا ضرور ہوا کرتے تھے جو اس کی سنت کی پابندی اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوتے گئے جو کہتے کچھ اور کرتے کچھ، اور جو کچھ ان کو حکم دیا گیا تھا اس کے خلاف عمل کرتے۔ اسی طرح اس امت میں بھی ایسے ناخلف پیدا ہوں گے جو اسلام کا نام تو لیں گے لیکن ان کا عمل اس کے خلاف ہوگا۔ پس جو شخص بشرط قدرت ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو زبان سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے،
اور جو ان کے خلاف دل سے جہاد کرے گا کہ ان کی بدعملی کو کم از کم دل سے ہی برا سمجھے، وہ بھی کمزور درجے کا مومن ہے، اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ دجالی فتنہ اور نئے نئے نظریات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں بہت سے جھوٹے مکار لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے اسلام کے نام سے نئے نئے نظریات اور نئی نئی باتیں پیش کریں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ ان سے بچنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ علماء سوء کا فتنہ، یہ آج کل کے زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک زمانہ آئے گا جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ ان کی مسجدیں بڑی بارونق ہوں گی مگر رشد و ہدایت سے خالی اور ویران۔ ان کے نام نہاد علماء آسمان کی نیلی چھت کے نیچے بسنے والی تمام مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ فتنہ انہی کے ہاں سے نکلے گا اور انہی میں لوٹے گا، یعنی وہی فتنے کے بانی بھی ہوں گے اور وہی مرکز و محور بھی۔ اہل حق کا غیر منقطع سلسلہ، یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نہ ان کی مدد سے دستکش ہونے والے، نہ ان کی مخالفت کرنے والے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ قیامت آ جائے گا اور وہ حمایت حق پر قائم ہوں گے۔ اہل حق اور علماء سوء کے درمیان حد فاصل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، علماء کرام اللہ کے بندوں پر رسولوں کے امین اور حفاظت دین کے ذمہ دار ہیں، بشرطے کہ وہ اقتدار سے گل مل نہ جائیں اور دینی تقاضوں کو پس پش ڈالتے ہوئے دنیا میں نہ گھس پڑیں، لیکن جب وہ حکمرانوں سے شیر و شکر ہو گئے اور دنیا میں گھس گئے تو انہوں نے رسولوں سے خیانت کی، پھر ان سے بچو اور ان سے الگ رہو، اور زمانہ بوڑھا ہو جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کو عار ٹھہرایا جائے گا اور اسلام اجنبی ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان کینہ پروری عام ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زمانہ بوڑھا ہو جائے گا، انسان کی عمر کم ہو جائے گی، ماہ و سال اور غلہ و ثمرات میں بے برکتی اور کمی رونما ہوگی، ناقابل اعتماد لوگوں کو امین اور امانت دار لوگوں کو ناقابل اعتماد سمجھا جائے گا، فساد اور قتل عام ہوگا، اور یہاں تک کہ اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کیا جائے گا، اور یہاں تک کہ صاحب اولاد عورتیں غمزدہ ہوں گی اور بے اولاد خوش ہوں گی، اور ظلم، حسد اور لالچ کا دور دورہ ہوگا، لوگ ہلاک ہوں گے، جھوٹ کی بہتات ہوگی اور سچائی کم، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان بات بات میں نزاع اور اختلاف ہوگا، خواہشات کی پیروی کی جائے گی، اٹکل پیچھو فیصلے دیے جائیں گے، بارش کی کثرت کے باوجود غلے اور پھل کم ہوں گے، علم کے سوتے خشک ہوتے جائیں گے اور جہالت کا سیلاب امڈ آئے گا، اولاد غم و غصے کا موجب ہوگی اور موسم سرما میں گرمی ہوگی، اور یہاں تک کہ بدکاری اعلانیہ ہونے لگے گی، زمین کی تنابیں کھینچ دی جائیں گی، خطیب اور مقرر جھوٹ بولیں گے، حتیٰ کہ میرا حق منصب تشریع میری امت کے بدترین لوگوں کے لیے تجویز کریں گے، پس جس نے ان کی تصدیق کی اور ان کی تحقیقات پر راضی ہوا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، معاذ اللہ۔ دنیا کے لیے دین فروشی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان تاریک فتنوں کی آمد سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی تہ باتہ تاریکیوں کے مثل ہوں گے۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنا دین بیچتا پھرے گا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے اور ان کے پر عمل کرنے، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔